ایک دن کی بات ہے جب ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ نرم و نازک گھاس پر گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، درختوں کی شاخیں ہوا کے دوش پر جھوم رہی تھیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں ایک دلکش نغمہ بکھیر رہی تھی۔ جب وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچے تو ان کی نظریں ایک ضعیف العمر بزرگ پر پڑی جو ایک پرانی کتاب کھولے قلم ہاتھ میں لیے کچھ لکھنے میں محو تھے۔ ان کے چہرے پر نور کی جھلک تھی اور آنکھوں میں ایک عمیق دانش کی روشنی۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ شخص معمولی نہیں لگتا، شاید کوئی دانا ولی ہے، ضرور کوئی قیمتی بات لکھ رہا ہوگا، جا کر دریافت کرو کہ یہ کیا تحریر فرما رہے ہیں۔ وزیر نہایت ادب سے ان بزرگ کے قریب پہنچا اور محتبانہ لہجے میں عرض کیا، حضرت اگر گستاخی نہ ہو تو دریافت کرنے کی اجازت چاہوں کہ آپ کس امر میں مصروف ہیں۔ بزرگ نے نظر اٹھائی، ایک مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہوئی اور نرم آواز میں بولے، میں انسانوں کے نصیب لکھ رہا ہوں، خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کے مقدر کو قلم بند کر رہا ہوں۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہی ان کی قسمت میں ثبت ہو جاتا ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، میں محض لکھنے والا ہوں، فیصلہ کرنے والا وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، میں تو بس اس کی حکمت کے اشارے قلم بند کرتا ہوں جو ازل سے مقدر میں ہے۔ وزیر نے یہ سن کر بادشاہ کے حضور واپس آ کر تمام ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا مگر اس کے لہجے میں تکبر کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ نخوت سے بولا، میں ایک بادشاہ ہوں، میری بیٹی شہزادی ہے، اس کی شادی کس عظیم خاندان میں ہوگی، کس قابل رتبے دار شہزادے سے، دیکھو تو صحیح یہ بزرگ کیا لکھ چکے ہیں۔ وزیر دوبارہ بزرگ کے پاس پہنچا اور تکبر بھرے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کی بیٹی کا نصیب کس کے ساتھ لکھا ہے؟ ظاہر ہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا جوڑ بھی کسی شاہی خاندان کے شہزادے کے ساتھ ہی ہوگا۔ بزرگ نے وزیر کی بات غور سے سنی، ان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری، وہ سکون سے بولے، بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ میں نے اس کی بیٹی کا نکاح اس موچی کے ساتھ لکھ دیا ہے جو محل کے باہر بیٹھا لوگوں کی جوتیاں مرمت کرتا ہے۔ وزیر یہ جواب سن کر حیران ہوا مگر چونکہ وہ بزرگ کی بات بدلنے کی طاقت نہ رکھتا تھا اس لیے وہ سر جھکائے بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو حرف بحرف سارا احوال سنا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس کا غرور مجروح ہوا تھا، وہ گرج کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میری بیٹی کسی موچی کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ میں خود اس نصیب کو بدل دوں گا، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ جو مقدر میں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب بادشاہ اور وزیر محل واپس پہنچ چکے تھے تو وہ مسلسل یہی سوچنے میں مصروف رہے کہ تقدیر کا لکھا تو بدلا نہیں جا سکتا، مگر اگر کسی طرح اس موچی کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا جائے کہ وہ خود ہی یہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے تو شاید وہ اپنی عزت بچا سکتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کی بیٹی جو ایک شہزادی تھی ایک عام موچی کے نکاح میں جائے۔ بادشاہ نے وزیر کے ساتھ مل کر ایک چال سوچی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ موچی سے ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب اس کے بس میں نہ ہو، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو اسے دھمکی دی جائے کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس امید میں کہ وہ خوف زدہ ہو کر خود ہی بھاگ جائے گا۔
کئی دن کی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ایک سوال منتخب کیا۔ سوال یہ تھا کہ ہم نے موچی سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ اور وزیر موچی کے پاس گئے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، ہم تم سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں، اگر تم نے اس کا جواب نہ دیا تو ہم تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ موچی حیرت میں پڑ گیا اور پریشان ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، سوال پوچھیے۔ بادشاہ نے اپنی باروب آواز میں کہا، یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ موچی یہ سن کر سہم گیا۔ وہ ایک سادہ اور عام آدمی تھا، دین کی زیادہ سمجھ نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ایسا عالم تھا کہ فوراً جواب دے سکتا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، بادشاہ سلامت، مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم، لیکن مجھے کچھ وقت دیجیے، میں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہوں۔ اگر میں جواب لے آیا تو بچ جاؤں گا، ورنہ آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں یقین تھا کہ موچی اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور یوں ان کی عزت بچ جائے گی۔ موچی نے جب صبح کی پہلی کرن دیکھی تو اپنے مختصر سے سامان کو سمیٹا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ سفر اسے کہاں لے جائے گا اور وہ سوال کا جواب کیسے تلاش کرے گا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چلتا رہا یہاں تک کہ جب اس بادشاہت کی سرحد پار کی تو رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ تھکن سے چور اس کی نظر ایک سرائے پر پڑی جو دریا کے کنارے آباد تھا، روشنیوں سے جگمگاتا۔ یہ مہمان خانہ مسافروں کے لیے ایک پناہ گاہ تھا، جہاں داخل ہوتے ہی گرم جوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اندر خوشبودار کھانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ فرش پر قالینوں پر بیٹھے مزے سے کھانے میں مشغول تھے۔ موچی بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک نہایت باوقار، خوش لباس اور وجیح شخص خود ان مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا۔ وہ سب کو کھانا کھلا رہا تھا، ہر ایک کا حال پوچھ رہا تھا اور اس کے رویے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہو، مگر اپنے مرتبے کی پرواہ کیے بغیر مسافروں کی خدمت میں مصروف تھا۔ موچی حیران تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگا، یقیناً یہ اس علاقے کا کوئی بڑا رئیس ہوگا جو اپنے مہمانوں کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتا ہے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو وہ معزز شخص ہر ایک کے پاس جا کر ان کا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ آخر میں وہ موچی کے قریب آیا، مسکرا کر بیٹھا اور نہایت شفقت سے پوچھا، مسافر کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ موچی نے سادگی سے اپنی پوری داستان سنائی کہ کیسے بادشاہ نے اس پر سوال کا بوجھ ڈال دیا اور کیسے وہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے نکلا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم مجھ سے ملے، میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں اور یہ سرائے میں نے مسافروں کے لیے بنوائی ہے۔ میں ہر مہینے میں ایک دن یہاں آ کر خود مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ آج میرا دن تھا، اس لیے تم سے ملاقات ہو گئی۔ موچی حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ مگر اتنا خاکسار اور خدمت گزار۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد کہا، اچھا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو تو میرا بھی ایک مسئلہ ان کے حضور پیش کرنا، ان سے پوچھنا کہ میری سلطنت میں بار بار ہر سال آگ لگ جاتی ہے، یہ مصیبت کیوں آتی ہے اور میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ موچی نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کرے گا اگر اس کی ملاقات ہو گئی تو۔ بادشاہ نے اس کے لیے ذاتی راہ کا انتظام کیا اور اسے عزت و احترام سے رخصت کیا۔ موچی جب بادشاہ کی سرائے سے
رخصت ہوا تو وہ ایک نئے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے سفر پر چل نکلا، مگر سفر طویل تھا، راستہ کٹھن تھا اور تھکن اس کے جسم پر حاوی ہونے لگی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ ایک بیر کا درخت تھا جس کی شاخوں پر ہرے بھرے پتے لہرا رہے تھے، وہ نیچے بہت سے بیر گرے ہوئے تھے۔ موچی بھوکا بھی تھا، اس نے جھک کر ایک بیر اٹھایا اور کھانے ہی والا تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے بیر کے درخت کو زبان عطا کی اور اس بیر کا درخت بولا، اے اللہ کے بندے، ان بیروں کو مت کھانا، ان بیروں میں زہر ہے، جو آدمی کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ موچی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لہذا اس نے دوبارہ بیر اٹھایا اور کھانے کی کوشش کی، مگر پھر وہی آواز آئی، اے اللہ کے بندے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان بیروں کو مت کھانا، جو بھی انہیں کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب موچی حیران بھی تھا اور خوف زدہ بھی۔ اس نے غور سے درخت کی طرف دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ یہ بات درخت خود کر رہا ہے، تو پھر اس نے درخت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، اے بیر کے درخت، تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ درخت سے پھر آواز آئی، ہاں میں ہی بول رہا ہوں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہ بتا رہا ہوں تاکہ تم ہلاکت میں نہ پڑو، جو بھی میرے یہ بیر کھاتا ہے وہ زہر سے مر جاتا ہے۔ موچی کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے بیر زہریلے ہوں؟ درخت تو زندگی دیتے ہیں، ان کے پھل تو انسانوں کے لیے رزق ہوتے ہیں۔ درخت نے کہا، یہی میرا دکھ ہے اے مسافر، میں بھی نہیں جانتا کہ میرے بیروں میں زہر کیوں ہے، کوئی بھی میرا پھل کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے اور میں بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہتا ہوں۔ موچی کو درخت کی حالت پر رحم آیا۔ درخت نے ایک التجا بھری آواز میں کہا، اے مسافر، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو موچی نے اسے بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو درخت نے کہا، تم نبی کریم کی تلاش میں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں ان کی زیارت نصیب ہو تو میرا حال بھی ان کے حضور پیش کرنا، ان سے دریافت کرنا کہ میرے بیروں میں زہر کیوں ہے اور یہ زہر کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ موچی نے درخت سے وعدہ کیا کہ اگر اسے جواب ملا تو وہ واپس آ کر اسے ضرور بتائے گا۔ یوں ایک اور سوال اس کے ساتھ ہو لیا اور وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ تقدیر کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اب وہ چلتے جا رہا تھا۔ راستے کی تھکن، نئے سوالات کا بوجھ اور نامعلوم منزل کے تصور نے اسے متفکر تو کر رکھا تھا، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتا گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک وسیع سمندر کے کنارے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اب وہ سوچ رہا تھا، آگے تو سمندر ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے دور سے ایک بڑی مچھلی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی موچی کے قریب آ گئی۔ مچھلی نے حیرت انگیز طور پر انسانی زبان میں موچی سے کہا، اے اللہ کے بندے، تم کہاں جا رہے ہو؟ موچی نے جواب دیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جا رہا ہوں، جو کہ میرے پاس سوال ہیں ان کا جواب حاصل کر سکوں۔ تو مچھلی بھی گویا ہوئی۔ مچھلی بولی کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آپ کی ہو جائے تو میرا بھی ایک سوال ہے۔ میرے اندر ایک جگہ پر بڑی جلن ہوتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی، میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر یہ جلن ٹھیک ہو جائے، تو میرا یہ سوال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا۔ ویل مچھلی نے مسکرا کر کہا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاتی ہوں جہاں شاید تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ موچی حیرانی سے مچھلی کی بات سنتا رہا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔
وہ مچھلی کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا گئی۔ پانی کے اندر کا سفر عجیب تھا۔ موچی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خلا سے گزر رہا ہے۔ اچانک اسے چکر سا آیا اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو ایک غار کے سامنے کھڑا پایا۔ مچھلی نے کہا، اس غار سے آگے بڑھو، شاید تمہیں اپنی منزل مل جائے۔ موچی نے شکریہ ادا کیا اور غار کے اندر چلا گیا۔ غار کے دوسرے سرے پر جو منظر تھا وہ دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک انوکھا شہر تھا جہاں لوگ بظاہر اسی کی دنیا کے جیسے تھے، مگر ان کا لباس، ان کے رہن سہن اور ارد گرد کا ماحول بہت مختلف تھا۔ کچھ درخت اور پتے تو دنیا جیسے تھے، مگر زیادہ تر چیزیں اجنبی اور غیر معمولی لگ رہی تھیں۔ موچی شہر کی گلیوں میں حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے کچھ لوگوں کو سنا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں یہ کر رہے تھے، آج جمعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھانے آ رہے ہیں، چلو جلدی جلدی چلیں تاکہ وقت پر پہنچ جائیں۔ موچی کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک پر نور ہستی جن کا چہرہ مبارک نور کی چمک سے منور تھا، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ بیان کرے۔ لوگ اپنے مسائل بیان کرتے رہے اور حل پا کر واپس چلے جاتے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آخر میں صرف موچی رہ گیا۔ موچی نے ادب سے آگے بڑھ کر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک موچی ہوں۔ بادشاہ نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کا حل میرے پاس نہیں تھا۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو میں حضور اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ پھر اس نے ویل مچھلی کا مسئلہ بھی پیش کیا۔ میل مچھلی کہتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر جلن رہتی ہے، براہ کرم اس کا بھی حال بتا دیجئے۔ اس کے بعد موچی نے بیر کے درخت کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بیروں میں زہر ہے اور جو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ آخر میں اس نے بادشاہ اور سلطنت میں آگ لگنے کے مسئلے کا ذکر بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت بھری نظر سے موچی کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک ایک معجزہ ہوا۔ اب موچی ایک نوجوان شخص تھا۔ موچی نے اپنی طرف حیرت سے دیکھا اور اپنے آپ کو ہاتھ لگانے لگا کہ کیا یہ خواب تو نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کا بوڑھا پن سارا ختم ہو چکا تھا اور اب وہ ایک نوجوان آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارے تمام سوالات کے جواب یہ ہیں۔ مچھلی کے جسم میں 2 لال قیمتی پتھر ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 2 لالوں کو نکال لے تو مچھلی کی جلن ختم ہو جائے گی۔ بیر کے درخت کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہوا ہے، جس خزانے کی طاقت سے اس کے جڑوں میں زہر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے پھلوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو درخت کے بیر سے زہر ختم ہو جائے گا اور اس کے پھل صحت مند ہو جائیں گے۔ اور سلطنت میں آگ لگتی ہے، وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کی شادی کا وقت ہو چکا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے بادشاہ اسے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو بادشاہ کی سلطنت میں ہر سال جو آگ لگتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ موچی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکر ادا کیا اور شکریہ کہہ کر اجازت لے کر اپنی واپسی کی راہ لی تاکہ سب کے مسائل کے حل پہنچا سکے۔ موچی نے اب اپنی واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ دوبارہ سمندر کے کنارے پہنچا تو مچھلی پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، مچھلی نے بے تابی سے پوچھا، بتاؤ بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟
کیا میری جلن کا کوئی علاج بتایا؟ موچی مسکرایا اور کہا، ہاں، تمہارے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر 2 قیمتی لال چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ نکال دیے جائیں تو تمہاری جلن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مچھلی خوش ہو گئی اور بولی، اگر یہی میرا علاج ہے تو بھائی یہ لال تم ہی نکال لو۔ موچی نے احتیاط سے مچھلی کے جسم سے دونوں لال نکالے اور اپنے موچی کے اوزاروں سے بڑی مہارت کے ساتھ مچھلی کے جسم کو دوبارہ سی دیا۔ جیسے ہی وہ لال نکلے، مچھلی نے سکون کا سانس لیا اور کہا، اللہ تمہیں بہت برکت دے، اب تمہیں تمہاری اگلی منزل تک پہنچانے کی باری میری ہے۔ یہ کہہ کر مچھلی نے موچی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور دوسرے کنارے پر چھوڑ دیا۔ اب موچی اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گیا اور بیر کے درخت کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے پہنچا، اس نے کہا، اے بیر، تمہارے مسئلے کا حل بھی مجھے مل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، یہی خزانہ تمہارے بیروں میں زہر بھر رہا ہے، اگر کوئی اس خزانے کو نکال لے تو تمہارے بیر بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیر کے درخت نے کہا، خزانہ تو میرے نیچے ہی ہے، تم نے ہی مجھے خوشخبری دی ہے اور تم ہی اسے نکال سکتے ہو۔ موچی نے زمین کھودی اور واقعی وہاں ایک بڑا خزانہ دفن تھا۔ اس نے وہ خزانہ نکالا، بیر کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس جانے والا تھا جس کے ملک میں ہر سال آگ لگتی تھی۔ اب موچی بہت امیر ہو چکا تھا، اس کے پاس 2 لال جس میں سے ایک لال 7 بادشاہیوں کی قیمت کا تھا اسے مل چکا تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہاتھ لگ چکا تھا۔ اب جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ اس کو پہچان نہ سکا۔ موچی نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں وہی بوڑھا ہوں، موچی ہوں جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے دربار میں آیا تھا اور میں آپ کے سوال کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیا واقعی؟ تو بتاؤ، میرے ملک میں ہر سال آگ کیوں لگتی ہے؟ موچی نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے سوچا، پھر خوش ہو کر بولا، جس نے میری مشکل کا حل نکالا، کیوں نہ اسے ہی اپنا داماد بنا لوں۔ یوں بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی موچی سے کر دی، آدھی بادشاہت موچی کو دی۔ اب موچی جو ایک عام موچی تھا، ایک شہزادہ بن چکا تھا۔ اب وہ اپنی نئی فوج کے ساتھ اپنے پرانے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے کی سرحد پر پہنچا، اس نے وہیں قیام کیا اور اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ محل میں جب پرانے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک طاقتور بادشاہ فوج کے ساتھ باہر موجود ہے تو اس نے گھبرا کر وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا، یہ بادشاہ بہت طاقتور لگتا ہے، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس سے ملیں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، وہ خود وزیر کے ساتھ موچی کے دربار میں پہنچ گیا۔ چونکہ وہ موچی کو جانتا نہیں تھا، موچی اب نوجوان بادشاہ کی صورت میں موجود تھا، تو بادشاہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں تاکہ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو سکیں۔ موچی مسکرایا اور کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یوں موچی نے اس بادشاہ کی بیٹی سے بھی شادی کر لی۔ آدھی بادشاہت، آدھا خزانہ اور بے شمار نعمتیں اسے حاصل ہو گئیں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ایک دن موچی نے دربار میں سب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کی۔ بادشاہ سلامت، میں وہی غریب موچی ہوں جسے آپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر سوال کا جواب نہ لا سکا تو سزائے موت دی جائے گی۔ آج دیکھیں اللہ نے میرے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ اور وزیر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس پر موچی نے کہا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا
تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں ایک نوجوان شہزادے کی شکل میں آ گیا۔ تو دوستو، یوں اس کہانی کا انجام یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی قسمت پر شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔